حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے نازل کیے گئے اور کس قدر خزانے کھولے گئے۔ اے لوگوں، ان حجرے والیوں کو جگا دو، کیونکہ بہت سی دنیا میں پہننے والی ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ اب یہاں سے اس حدیث سے بہت سے مفہوم ہمیں ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، ہو سکتا ہے اللہ نے خواب میں آپ کو وحی فرمائی ہو، کیونکہ نبی کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بہت سے فتنے نازل کیے آج کی رات میں۔ ان فتنوں میں کیا کیا ہے، یہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو بتایا وہی، اور پھر کس قدر خزانے کھولے گئے ہیں، یعنی بہت سے خزانے بھی اتارے ہیں۔ اب یہ لینے والوں پہ ہے کہ وہ خزانے لیتے ہیں یا فتنوں میں خود کو مبتلا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان حجرے والیوں کو جگا دو، کیوں؟ تاکہ وہ کچھ عبادت کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اتنی فکر ہوئی کہ رات میں کاش یہ ازواج مطہرات بھی عبادت گزار بن جائیں، اور وہ تھیں بھی۔ آپ نے اس وقت چاہا کہ ان کو بھی جگایا جائے تاکہ یہ بھی عبادت کر لیں، کیونکہ بہت سی دنیا میں پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ دنیا میں تو بڑے لباس پہننے ہیں، پوشاکیں پہننی ہیں، لیکن نیک عمل نہیں ہے تو آخرت میں برہنہ ہو جائیں گی۔ برہنہ ہونے سے مراد بے لباس ہو جائیں گی۔ اور دوسرا مراد یہ ہے کہ دنیا میں تو بڑی عزت سے زندگیاں گزار رہی ہیں، بڑے اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن نیک عمل نہیں کر رہی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے، تو وہ بے لباسی والی بات ہو جاتی ہے نا، کہ جیسے کہتے ہیں کہ خواتین محاورتاً کہتی ہیں کہ مجھے تو اتنی غیرت آئی، اتنی شرم آئی، کپڑے ہی اتر گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اعمال کوئی دامن میں نہ ہو۔ دنیا میں دامن تو ہیں، لیکن اعمال نیک صالح اعمال سے خالی ہیں، فتنوں میں الجھے ہوئے دامن ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ حسرت کرے اس پہ۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت سی دنیا میں پہننے والے ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک اور حدیث کا کہ خواتین ایسے لباس پہنیں گی جو پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا میں ایسے باریک کپڑے پہنتی ہوں گی، بہت باریک، جس میں سے جسم نظر آتا ہوگا۔ تو یہ آج کل جو باریک سے باریک لباس ہمارے بنتے چلے جا رہے ہیں، شاید قیامت کے قریب کی نشانی ہے۔ تو یہاں پہ بھی فتنوں کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں کہ مردوں کے لباس موٹے سے موٹے ملتے ہیں اور خواتین کے باریک سے باریک، تو ہم پہننے پڑتے ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا انتظام کریں کہ جسم نہ نظر آئے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ فتنوں میں سے یہ فتنے ہیں، اور حجرے والیوں کو جگا دو، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں بھی رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، عبادت کا اہتمام کریں، کیونکہ خواتین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فکر مند ہوئے ان فتنوں کے بارے میں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا میں نے اپنی امت میں عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ اور جب عورت تہجد پڑھ رہی ہوگی، ظاہر ہے وہ اپنے فتنے سے بھی لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ عورتیں فتنہ ہیں، آپ پردہ کرتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید، یعنی مرد سمجھتے ہیں کہ شاید آپ انہیں برا سمجھتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنے فتنے سے ان کو بچا رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پردہ اس لیے کرتی ہیں کہ لوگ آپ کے فتنے سے بچ جائیں، تو لوگوں کو اپنے فتنے میں نہ پڑنے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ پردہ کر کے بھی لوگوں کو فتنے میں ڈالے رکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج بنا ہوا ہے، ہماری کمرشلز دیکھ لیں، ڈرامے، فلمیں، جو بھی چل رہا ہے آج کل میڈیا کا دور، ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ مرد عورتوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں بد نظری سے، اور عورتیں مردوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں، جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ جو چیزیں دیکھتا ہے انسان اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں کو دیکھنے سے بچایا جائے خود کو، ایسے فتنوں میں پڑنے سے بچایا جائے خود کو۔ نظر کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنے والے بنے، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے بنے، کیونکہ یہ نظر کی حفاظت عصمت کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان فتنوں سے، جو بھی فتنے اللہ نے اتارے، اللہ تمام تر فتنوں سے حفاظت فرمائے، ہمیں بچنے والا بنائے اور دوسروں کو بھی اپنے فتنوں سے بچانے والا بنائے۔